بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ ہماری پڑھائی کا تسلسل جاری ہے اور آج ہم اپنی اس کتاب کا 8واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں فہرست دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ ہم سبق حمد، نعت، نیکی کا بدلہ، شیخ سعدی کے اقوال، آفتاب، بھی اماں اور یوم آزادی کی تکمیل کر چکے ہیں۔ آج ہم 8ویں سبق وطن کی شان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبق نظم پر مشتمل ہے۔ ہم اس دوران یہ تیسری نظم پڑھ رہے ہیں۔ سبق ہے وطن کی شان، صفحہ نمبر 32۔ ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 32، عنوان ہے وطن کی شان۔ یہ لفظ وطن نہیں ہے، یہ لفظ ہے وطن۔ وطن واو پر زبر ہے، طا اور نون سکون کے ساتھ ہیں، وطن۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت سے لوگ اسے وطن کہتے ہیں، وطن لفظ درست نہیں ہے، وطن ہے۔ ٹھیک ہے، وطن کی شان۔ اس نظم کے شاعر ضیاء الحسن ضیاء صاحب ہیں، جن کا نام یہاں صفحے پر ہی موجود ہے۔ بیٹا آپ نے کئی طرح کی نظمیں پڑھی ہوں گی، چند نظمیں ایسی بھی آپ نے پڑھی ہوں گی جن میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی تعریف و توصیف کی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی نظموں کو حمد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی بھی آپ نظمیں پڑھ چکے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعریف و توصیف کی گئی۔ ایسی نظموں کو ہم نے آپ کو بتایا کہ نعت کہا جاتا ہے۔ اب آج آپ نظم کی ایک نئی قسم پڑھ رہے ہیں جسے ملی نغمہ کہا جاتا ہے۔ ملی نغمہ، میں یہاں لفظ واضح کر دیتا ہوں، ملی نغمہ۔ دراصل ہمارا آج کا یہ سبق بھی ایک ملی نغمہ پر مشتمل ہے۔ ملی نغمہ کس کو کہا جاتا ہے بیٹا؟ ملی نغمہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنے ملک، وطن اور قوم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، یعنی ملک و ملت کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں ملک و ملت کی تعریف کی گئی ہو، ایسی نظم کو ملی نغمہ کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں، یہ نظم بھی ایک ملی نغمہ پر مشتمل ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں بیٹا، پہلے آپ الفاظ پر غور فرمائیے تاکہ تلفظ واضح ہو جائے۔ شاعر ہیں ضیاء الحسن ضیاء۔ جی بیٹا، الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلے نظم کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی۔ یہ لفظ سمت ہے، سمت نہیں ہے، اسے بہت سے لوگ سمت پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمت نہیں ہے، لفظ ہے سمت۔ ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو، جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، علم و ہنر کی شمعیں جلاتے ہوئے چلو، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو،
پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو۔ سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو۔ جوہر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس نظم کا مقطع یعنی آخری شعر، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے نظم وطن کی شان۔ اب میں آپ کو ذرا ترنم کے ساتھ سنا رہا ہوں، آپ نے اسے بالکل اسی انداز میں اس نظم کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، علم و ہنر کی شمع جلاتے ہوئے چلو، علم و ہنر کی شمع جلاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو،
اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبق ہے وطن کی شان جس کی آپ نے سماعت فرمائی۔ بیٹا آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ آج ہی اس سبق کا سر ورق اپنی کاپی میں بنا لیں گے۔ کوشش کیجئے گا خوبصورت سا سر ورق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کا کوئی پرچم وغیرہ یا کوئی بھی تاریخی عمارت آپ بنا لیں، کوئی خوبصورت سی ڈرائنگ ہو تو بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے الفاظ کی وضاحت، تشریح وغیرہ اور مشق کے کچھ سوالات کے حل کی جانب بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔